السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن مع العسر يسرا۔ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: لا تقنطوا من رحمة الله۔ میرے معزز بزرگوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور میری مردہ نشیبہ اور بہنوں، اس کائنات کی عظیم ہستی رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس زمانے میں تشریف لائے، یقیناً میرے دوستوں اس وقت کے حالات جہالت سے بھری پڑی تھی، اور اس کائنات عالم میں جتنی بھی رہنما یا جتنی بھی عظیم ہستیاں اس زمانے میں تشریف لائی، یقیناً وہ اپنے زمانے کے لوگوں تک ہی محدود رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کائنات کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے اس کائنات کی بنیاد کو ہی بدل دیا۔ اس کائنات میں جو لوگ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آپ کے اور آپ کی اصولوں اور ضابطوں اور آپ کے قدموں پہ آ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بھائی، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے سب سے اہم وجہ ہمارے محلے کا ایک حادثہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو مشکلات انسان کے ساتھ ہی دنیا میں آئے، حالات ناسازگار ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، یقیناً تکلیفیں ہر کسی کو اس کائنات کے اندر لگتی ہے، مشکلات میں انسان پھنستے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس مشکلات سے خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے یا اپنے آپ کو خودکشی کر لے۔ جب ایک انسان اگر ہر طرف سے اگر مجبور ہو جائے، حالات نے اس کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، رشتے دار اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کے کاروبار اس کے بہت نقصان ہو گئے، وہ دنیا سے یا حالات سے چور ہو گیا وہ شخص، اس وقت بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، حالات کس کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی؟ انبیاء علیہ السلام کی لمبی فہرست ہے، آزمائشیں ان کے اوپر بھی آئے، ناسازگار حالات ان کے اوپر بھی آئے، مشکلات میں وہ بھی پھنسے، لیکن جب مشکلات آئے
حالات ناسازگار ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے اس مشکلات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اس مسائل کو ہٹانے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے آپ کو خودکشی پر مجبور کرنا۔ میں اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی لمبی فہرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے میں ماں باپ سے جدا ہو گئے، وقت کا ظالم بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالا، بیوی بچوں کو ایک ایسے ویران جگہ میں چھوڑنے کی نوبت آئی، حالات تھے، اللہ کا حکم تھا، یقیناً حالات پہ جمی رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید کی دعوت کو پکڑے رہے، اللہ نے خلیل اللہ کی رفعت کے دوران۔ میں دوستوں بتانا چاہتا ہوں حالات کس کے ساتھ نہیں آتے، یقیناً آج کا بچہ بھی حالات کو لے کر دنیا میں پیدا ہوا صاحب، چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے حالات سے ہو، اسکول میں ہوم ورک ہے وہ ٹینشن ہے، دوستوں میں اگر کوئی ناراض ہو گئے وہ ٹینشن ہے، ہر گھر میں دوستوں آج ٹینشن لگ کے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی، یقیناً وہ اس سے پریشان ہے، اولاد ہے اور اگر اولاد اطاعت و فرمان گزار نہیں ہے تو بھی والدین کو پریشان ہے۔ کہ کوئی اپنی بہن کی پریشانی حل ہوتا رہا ہے، کوئی اپنی بیویوں کی پریشانی حل ہوتا رہا ہے، حالات آتے، لیکن حالات کے اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات کے بعد آسانی آتی صاحب۔ آج مشکلات ہے، آج حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ زندگی بھر میں اسی مشکلات میں پھنسا رہوں گا یا حالات ناسازگار ہی رہیں گے میرے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے، مالک کے حقیقی کو پہچانیے، اللہ حالات سازگار بھی بنائیں گے۔ جو اللہ ناسازگار حالات بنائے وہی اللہ سازگار حالات بھی بنائیں گے۔ تو قرآن کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبش کے رہنے والے، شکل سے تھوڑے سیاہ فام ہیں، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، امیہ اتنی تکلیفیں آپ کو دیتا تھا، اس قدر آپ کو تکلیفیں دیتا تھا، صرف اس وجہ سے بلال بن محمد کا انکار کر دے میں تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بلال اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ بلال اس وقت پہ چھوی رہے اور زبان سے احد احد کا نام۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حالات ناسازگار ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیہ بہت تکلیف دیتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا مالک میرے کو اتنی تکلیف دیتا رہا باللہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ حالات سے مقابلہ کیے، اور جب حالات سے مقابلہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے جب حالات کو سدھارا اور جب جو ہے سازگار حالات آئے تو وہاں کے لوگ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بلال حبشی تو مؤذن رسول ہے، بلال حبشی تو مؤذن رسول ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو اذان دینی تھی، یہ خدمت آپ سے۔ میرے بھائی میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آج جو حالات، آج جو ہمارے ایک رشتہ دار، ایک ہمارے دوست، ایک ہمارے بھائی جو اس حالت پہ پہنچ گئے وہ خودکشی کر لیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں،
محلے کا ایک ایک فرد ہے، اس محلے کے رئیس زیادہ وہ لوگ ہیں جو لوگ امیر اپنے آپ کو امیر کہلاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو صاحب سروس سمجھتے ہیں، ہر اس شخص کی ذمہ داری اور کل اللہ رب العزت کے ہاں اس مرحوم کی یعنی اس عظیم حادثے کا حساب کتاب اس محلے کے ایک ایک فرد سے لیا جائے گا۔ کیا ہمارے اندر ایک دن طاقت نہیں تھی کہ کوئی بندہ 20-25 ہزار کے لیے دنیا کو الوداع کر دیا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے 500 بچے ہیں، اس کی بیوہ بیوی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کسی کے لیے، کسی بیمار کے لیے دوا بنی ہے صاحب، ظفر تو اکثر سے دینا ہے۔ بہت تکلیف ہوئی کہ معاملہ کچھ بھی نہیں، معاملہ تھوڑے رقم کا ہے، مجبور ہے بندہ، کوئی قرض دینے والا نہیں، کوئی ادھار دینے والا نہیں، مجبور ہو کے اس بندے نے یہ قدم اٹھایا۔ کوئی اس کا ذمہ دار، اس محلے کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ کیا ہم لوگوں میں اتنی بھی ضمیر باقی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے رقم جمع کر کے 20 جنے اگر 5-7 ہزار بھی جمع کرے تو 1 لاکھ روپے ہونا صاحب، وہ گرے ہوئے آدمی کو اٹھائیں گے تو زندگی بنا کیا ہوا وہ دعائیں ہیں، ان کی اولادیں سے آپ دعا کریں گے آپ کے ہاتھ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا 5,000 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اس محلے کے 20 جنے مل گئے اگر 5,000 روپے نہیں 1 لاکھ کے ریکارڈ اکیلے ہوئے آدمی کو اڑا لے گیا، یقیناً اس کے معصوم بچے بھی آپ کے ہاتھ میں دعائیں کرتے ہیں تا حیات، جب تک وہ بندہ اس دنیا کے اپنا وعدہ آپ کے لیے دعائیں کرتا صاحب 5,000 روپے آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کو آپ کے لیے کچھ ہی اہمیت نہیں۔ لیکن اتنی افسوس کہ مطلب مسلمان کے علاقے بھی جہاں آزو بازو چاروں طرف سے مسلمان ہوں اور ماشاءاللہ مطلب اچھے خاصے مطلب ہے کہ پیسے والے بھائی ہو رہے ہیں، اس کے بعد اگر اس محلے پر کوئی بندہ کے طرف اٹھاتا ہو خوشی کا، کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ حالات تو ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ کے ہے میرے بھائی۔ کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے، اگر کسی کی بہن اگر طلاق دیتا ہے تو وہ پریشانی بھائی کے اوپر ہے، اگر مطلب بچے نافرمان ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ پریشانی اور مشکل تو ہر ایک کے ساتھ لگ کے ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی 1-2-3 حدیثیں آپ کو سنائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ہم خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو ہم ایسے حالات میں لے کے چلے جائیں گے بس لوگوں کے مثال پر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ رب العزت خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہر شخص سے اس کے دیے ہوئی نعمتوں کا اللہ نے جو نعمتیں دی، اگر ہم صحیح جگہ پر ان نعمتوں کو خرچ کر کے اگر اس غریب کی کچھ مدد کرتے تھے، ہم اگر 10 آدمی 20 آدمی لے گئے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی، آج یہ نوبت میرے محلے میں نہیں آتی تھی، اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی تھی، اس کے بچے یتیم نہیں ہوتے تھے۔ 10,000 روپے کے لیے کسی نے اپنی جان دے دی اور ہم تک یہ خبر بھی نہیں ہو۔ میں پھر مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک ادھارن دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ باپ کے لاڈلے تھے، باپ کبھی جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ بھائیوں نے سازش کی، بھائی کو اندر سے حسد ہونے لگا کہ والد صرف یوسف کو ہی چاہتے ہیں، میرے طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا کریں گے آپ کو کسی دن
یوسف کا کام جو ہے یہ تمام کر دیں گے. ان بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ جلانا اور مارنا تو اللہ کے ہاتھ میں. یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھے کنویں میں پھینک دیے. حالات ناسازگار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے اب تو میں بس بے بس ہو گیا, اب اسی میں مر جاؤں. یوسف علیہ السلام نے ہمت سے کام لی. اللہ سے ناامید نہیں ہوئے, اللہ کی رحمت سے. اللہ کے نبی تھے. اللہ نے حسن و جمال کی عدل پیکر آپ کو عطا فرمائی تھی. کچھ مسافر وہاں سے گزرے, یوسف علیہ السلام کو نکالے اور مصر کے بازار میں لے گئے. اللہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کس کو کہاں تک پہنچایا ہوا نہیں سے. جو اللہ کنویں سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لائے, مصر کے بازار سے وہاں کے جو عزیز مصر تھے وہ ان کے محل میں پہنچے, الزام لگائے گئے, وہ بھی برداشت. جیل میں گئے, جیل سے نکالے گئے. اب حالات سازگار. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی اس پائے تخت پہ یوسف علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو صاحب وہی بھائی کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی پہ باندھ کر کے کنویں میں ڈالے تھے, آج یوسف علیہ السلام کے سامنے بھیک کی 2 روٹی مانگنے کے لیے ہاتھ ماتھ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے, وہ تو خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رزاق بھی ہے, وہ ستار بھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کس وقت کس کے لیے عزت کے دروازے کھول دے اور کس کو عزت کی آخری حد تک پہنچا دے. میرے کہنے کا مطلب ہے بھائی, ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنے یہ پڑوس کا جائزہ لیں. ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھا لیے پی لیے بس عیش کی زندگی. میرے بازو والے کیا کھائے, میرے بازو والے کیوں نہیں سوئے, رات بھر ان کو یہ کیا پریشانی میں تھے, بچے بیمار ہیں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور تم کو بچے تھا اس بچے کو ڈاکٹر یہاں لے جائے گی. اب کو اللہ نے دیا نا, ان کو بھی اللہ ہی نے ایسا بنایا. اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں گے دوستو تو یقین مانیے اللہ وہ کام بھی, اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے. اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ممکن ہو آج اللہ اس کی جگہ پر اگر ہم کو ٹھہرا دے, اس کو اگر میری جگہ پر ٹھہرا دے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کیس کر دیں گے, مقدمہ کر دیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی دوستو نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ حساب لیں کہ بھائی اللہ پوچھیں گے میں نے اس وقت تمہارے پاس میں نے اتنی دولت دی کہ تم ایک گرے ہوئے کو اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر تھی, پھر تم نے کیوں نہیں اس معصوم کو اٹھانے لگا؟ کیوں تم نے اس پیسے کو چھپا کے رکھا؟ اب وہ مجبور, وہ مقروض, وہ بیچارہ انسان لاغر, اپنے آپ کو لاغر اور کمزور سمجھ کے دنیا کو یوں مطلب ہے کہ الوداع کہہ دیا. اور تم اس وقت وہاں پہ موجود تھے تو تمہارے پاس اتنی استطاعت تھی کہ تم اس مجبور کو اٹھا سکتے, کوئی اچھے بزنس میں لگا سکتے. ہم لوگ نہیں سمجھتے یہ ہمیں ذمہ داری صاحب, ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ. میرے بھائی آج آپ ہاسپٹلوں کا جائزہ لو, معمولی بیماری میں انسان لاکھوں روپے کو پھینک دیتا. لیکن اگر کوئی مجبور ہے, اگر کوئی پریشان حال بنتا ہے, اگر وہ اس نوبت پہ معاملہ یہاں تک آ گیا تو وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لے اور ہم سکون سے ہم اپنے گھروں میں رہے, سکون سے ہم نوٹوں کی گنتی کر کے اپنے الماریوں میں رکھیں.
سکون سے بینک بیلنس کو ہم مطلب ہے کہ وہاں پر باحفاظت رہنے جائیں. صاحب آپ کے 10,000 روپے سے کسی کی جان بچ سکتے تھے. آپ کے 5,000 روپے سے کسی کی جان بچ سکتی تھی. آج وہ عورت بیوہ نہیں ہوتی کہ وہ بچے یتیم نہیں ہوتے. زندگی بھر کے لیے وہ معصوم یتیم ہے. کون اس کو کھانا دے گا؟ کون اس کو کپڑا پہننے کے لیے دے گا؟ کون اس کا ذمہ دار؟ کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہم کا بھائی ہے, وہ ہمارا پڑوس ہے, آپ کے پڑوس میں. کیا ذرہ برابر مطلب ہے کہ احساس بھی نہیں ہوا ہم کو؟ کیا تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی بندے نے جان دے دی؟ میرے بھائی, کبھی اگر ایسے انسان سے ملاقات ہو, آپ فضلی مدد کیجیے. 4 لوگوں سے اس کو مدد دلائیے اور اس کو کچھ یعنی اتنا ان کو اٹھائیے کہ وہی بزنس کر سکتے. میرے بھائی, حالات ہر کسی کے ساتھ آتے ہیں, حالات ہر کسی کے ساتھ آتے ہیں یقیناً, لیکن اس حالات کو برداشت کرنا, ان کو جھیلنا. ایسا نہیں کہ وہ حالات سے مجبور ہو کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کریں. یہ عادت ڈالنا میرے بھائی کہ اگر میرے محلے میں اگر کوئی فرد ایسا ہے کہ جو مجبور ہے, ان کے پاس کھانے پینے تک ان کے پیسے نہیں ہیں, تو محلے کی ہر فرد کی ذمہ داری بنتی کہ محلے کے جو بھی ذمہ داران ہو تھوڑے سے رقم کو اکٹھا کریں اور اس مجبور, اس پریشان حال کی مدد کریں. بھائی, میں نے بتایا نا, اگر کسی پیاسے کو صاحب ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلانا, انہوں آپ کے دشمن ہیں, پھر بھی اگر آپ ان کو ایک گلاس ٹھنڈا پلایا نا, پرندہ اگر یہ پانی پلایا نا, تو اس بندے کی اطریاں, اس بندے کی اطریاں آپ کے لیے دعا کرے گی. میرے بھائی, اطریاں اس بندے کی دعا کرے گی آپ کے لیے. اور کتنی مطلب حیرت کی بات ہوتی, کتنی تعجب ہوتا. اور یہ آج نہیں, جب تک وہ معصوم یہاں رہیں گے, ہم میں سے کسی کو جو ہے نا یہ سمجھے کہ سکون نہیں ہوگا. اور کون ان کے گھر کے اخراجات کو کون سنبھالنے کے لیے آئیں گے؟ کون اس گھر کے بیوی بچوں کا علاج کرائے گا؟ اس گھر کے روٹی دانے کی کوئی بھی انتظام کرے گا؟ آپ سب کی ذمہ داری ہوتی, ہم سب کی ذمہ داری ہوتی. میرے بھائی, ایک نادانی میں ایک میرے بھائی نے یہاں تک مطلب ہے کہ وہ خوشی کر لی, وہ یہ ہونا نہیں چاہیے. بہت عظیم گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو خوشی کرے. لیکن اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا کھیل ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بندے نے ایک بزنس لگایا, ناکام ہو گیا, اس پر قرضے ہو گئے. دوسرا بزنس لگایا, اس میں بھی ناکام ہو گئے, اس میں بھی قرضے ہو گئے. حالات سے مجبور ہونے ہو. میرے بھائی, ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اللہ نے یعنی اتنا نوازا کہ ہم خود اپنی فیملی کے گزر بسر کے ساتھ اگر دوسروں کا بھی خیال کر سکتے ہیں تو برابر ان کا خیال کیجیے, برابر خیال کیجیے. اللہ اس مرحوم کی بخشش فرمائے, اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس طرح ہم سے بولے صاحب مقصود خوشی کرنے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے, برابر مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے دعا کرنے سے روکے نہیں. وہی ہو گیا. میں آج اصل اس موضوع پہ بولنے والا نہیں تھا, لیکن کچھ لوگوں نے مطلب کو بتایا پاکستانوں سے بتائیے تاکہ کوئی دوسرا یہ قدم نہ اٹھائے. حالات آتے ہیں میرے بھائی, آپ جو ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے احبابوں سے, بستی والے رہنے والے لوگوں سے آپ ان سے یہ قرض مانگیں, یہ قرض حسنہ لیجیے.
انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا، لیکن بالکل اس قدر اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو بالکل مجبور حال سمجھنا اور بالکل مجبور ہو کر کے یہ قدم اٹھانا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اب آئندہ کسی طرح اس طرح کے کوئی حالات میں اللہ نہ کرے ہمارے محلے میں پورے کہیں بھی ملت اسلامیہ کے کسی بھی فرد کے لیے اللہ نہ کرے یہ حادثہ ان تک پہنچے یا اس طریقے کے حالات پہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے بھائی، ہم کس محلے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے جو بھی جس مقام پہ ہیں، اتنا تو اللہ نے دیا ہے کہ اگر کوئی فرد اگر ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں میں، محلے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احبابوں میں اگر کوئی مجبور ہے تو آئندہ انشاءاللہ اس کو اٹھانے کا عزم کیجیے اور ان کو انشاءاللہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس لگا کے دیجیے تاکہ وہ اپنے اخراجات کو خود برداشت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مربوط کی بخشش فرمائے، ان کے صداؤں کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے معصوم بچوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔